السلام علیکم، میں ہوں محمد علی رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم بائی ہارٹ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا رویہ بہتر ہو، آپ چیخ پکار یا سختی کے بغیر اسے مثبت انداز میں سدھار سکیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بچوں کا خراب رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا بچہ ضدی ہے، بدتمیز ہے، نافرمان ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خراب رویے کے پیچھے وجہ کیا ہے، جسے توجہ کی کمی، جذباتی دباؤ یا غیر مناسب تربیت۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 مؤثر اور مثبت طریقے بتاؤں گا جس سے آپ بچوں کے خراب رویے کو بغیر مارے، بغیر سختی کے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بچے کے خراب رویے کی وجہ تلاش کریں۔ اکثر والدین صرف بچے کے رویے کو برا سمجھ کر رد عمل دیتے ہیں، مگر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس رویے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ کیا بچہ حادثاتی طور پر پریشان ہے؟ کیا اسے مناسب توجہ کی ضرورت ہے؟ کیا وہ والدین کی محبت اور اپنائیت محسوس نہیں کر رہا؟ مثال کے طور پر اگر بچہ ضد کرتا ہے یا زیادہ روتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تھکا ہوا ہے، آپ اسے فقط چاہتا ہو۔ مثبت تربیت اپنائیں، چیخو پکار نہیں۔ چیخنا، مارنا، سخت صدا دینے سے بچے کا رویہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے نرمی سے سمجھائیں، محبت اور عزت سے بات کریں، بچے کی بات غور سے سنیں، اس کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کسی بات پر ناراض ہو کر چیزیں پھینک رہا ہے تو بجائے غصہ کرنے کے اس سے پیار سے پوچھیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے غصے میں کیوں ہیں؟ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے یا اچھا رویہ اپنائے تو اسے فوراً سراہیں۔ یہ کریں، ماشاءاللہ آپ نے آج بہت اچھا کام کیا ہے، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اپنی بہن کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی، آپ نے اپنے بھائی سے اچھے طریقے سے بات کی، پیار سے گلے لگائے، ہلکی سی خوشی کی علامت دیں، اس کے ساتھ ہائی فائی کریں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ اسکول کا کام وقت پر مکمل کرتا ہے تو اسے حوصلہ دیں تاکہ وہ مزید اچھے کام کرنے کی ترغیب حاصل کرے۔ بچے کو احساس دلائیں، شرمندہ نہ کریں۔ زیادہ تر والدین بچے کو شرمندہ کر کے اس کا رویہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے تم ہمیشہ ضد کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ طریقہ کار آمد نہیں ہوتا، بلکہ بچے کو مزید منفی بناتا ہے۔ اس کے بجائے کہ بچے سے محبت سے بات کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں، اس کی جذباتی صحت کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کچھ غلط کر رہا ہے تو اسے بجائے شرمندہ کرنے کے کہ کہیں بیٹا آپ نے جو کہا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھے بچے ہیں اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اسے پازیٹیو انداز سے اس چیز کی اہمیت سمجھائیں، نہ کہ اس کو ہر وقت شرمندہ کرتے رہیں۔ بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ والدین سے دیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود غصے میں چیختے ہیں تو بچہ بھی ایسا ہی کریں گے، اس لیے والدین کو خود اچھا رویہ اپنانا چاہیے، محبت اور صبر کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے، غصے میں بھی الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے تو خود نہ بولیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ چیخے نہ تو خود نہ چیخیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خوراک اچھی کھائے تو خود بھی اچھی کھائیں، اگر آپ کا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹائم پر اٹھے تو خود بھی جلدی اٹھے۔ بچے کے لیے خود کو ایز اے رول ماڈل پیش کریں اور کوشش کریں اپنے جو گھر کے دیگر افراد ہیں ان کے بارے میں منفی بات نہ کریں تاکہ آپ کا بچہ مثبت سوچے اور سب کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ تربیت میں صبر اور محبت بہت ضروری ہے۔ ہم جتنا ان کی جذباتی صحت کا خیال رکھیں گے وہ اتنے ہی بہتر انسان بنیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں بچوں کی تربیت کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کار کیا ہے، اور سب سے اہم، اپنے بچے جو آپ کی اولاد ہے ان سے پیار کریں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ ان سے جتنی محبت کریں گے اور ویسے ہی یہ بچے بھی آپ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے۔ اور ایک بہت مشہور دعا ہے کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ یہ قرآن پاک کی دعا ہے پیرنٹس کے لیے۔ تو اس کی لاجک کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔